وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کی کابینہ نے لاہور میں بسنت کے موقع پر شہریوں کو محفوظ رہنے اور قانونی حدود میں رہنے کی سختی سے ہدایت کی ہے۔ حکومت کی جانب سے زور دیا گیا ہے کہ خوشی کا یہ تہوار کسی کے لیے غم کا باعث نہ بنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک شہری سے مکالمے کے دوران جذباتی انداز میں کہا کہ مجھے آپ کی سلامتی کی پرواہ ہے۔ حکومت نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ موٹر سائیکل کے بجائے حکومت کی جانب سے فراہم کردہ مفت ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیں تاکہ خونی ڈور سے ہونے والے حادثات سے بچا جا سکے۔ پولیس کو بھی واضح حکم دیا کہ دھاتی دھار اور کیمیکل ڈور استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ اسلام آباد کے علاقے ترلئی میں نماز جمعہ کے دوران مسجد الخدیجہ الکبریٰ میں ہونے والے ہولناک خودکش حملے کے بعد سیکورٹی اداروں نے حملہ آور کی شناخت کر لی۔ اس بزدلانہ کارروائی میں 31 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے، جس کے بعد پورے ملک میں سوگ کی فضا ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد پولیس، پاک فوج کے دستوں اور رینجرز نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے تمام اسپتالوں میں ہائی الرٹ اور ہنگامی صورتحال نافذ ہے۔ حکومتی ذرائع نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، تاہم قوم ان بزدلانہ حملوں کے خلاف متحد ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا ہے، جہاں روسی ملٹری انٹیلیجنس کے سیکنڈ ان کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل ولادیمیر الیکسیف کو ان کے اپارٹمنٹ کے باہر فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا ہے۔ آج پیش آنے والے اس حملے کو ایک باقاعدہ قاتلانہ کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ روس کی نجی فوجی کمپنیوں کی نگرانی کرنے والی اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ 2023 میں یوگینی پروگزن کی بغاوت کے وقت وہ ان چند اعلیٰ افسران میں شامل تھے جنہوں نے مذاکرات کے لیے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ برطانیہ اور یورپی یونین نے 2018 کے سیلسبری زہر حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں ان پر پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ ماسکو میں حالیہ مہینوں کے دوران یہ کسی اعلیٰ فوجی افسر پر چوتھا بڑا حملہ ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں لیفٹیننٹ جنرل فائنل سوروف بھی ایک کار بم دھماکے میں مارے گئے تھے۔ روسی حکام نے اس حملے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے اور اسے دہشت گردی کے پہلو سے دیکھا جا رہا ہے۔ سکھر کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسر کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے ان پر 25,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک نوجوان کو غیر قانونی طور پر حبس بے جا میں رکھنے کے جرم میں سنایا گیا ہے۔ NCCIA کے افسران نے چند روز قبل دو نوجوانوں کو آن لائن فراڈ کے مبینہ الزام میں حراست میں لیا تھا، تاہم اہل خانہ کی درخواست پر عدالت نے حبس بے جا کی شکایت پر کارروائی کی۔ بیلف کے مطابق چھاپے کے وقت ایک نوجوان تو دفتر سے مل گیا، لیکن دوسرے کا کوئی سراغ نہیں ملا، جس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گل پلازہ کے متاثرہ دکانداروں کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت سندھ اور KMC نے نہ صرف مالی امداد کا آغاز کیا ہے بلکہ رمضان المبارک کے سیزن میں تاجروں کو متبادل جگہ فراہم کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے تاکہ ان کا کاروبار دوبارہ پٹری پر آ سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سانحے کے شہداء کے لیے دعا کرتے ہوئے لواحقین کے مکمل پشت پناہی کا یقین دلایا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ رمضان کا مہینہ تاجروں کے لیے کمائی کا اہم وقت ہوتا ہے، اس لیے پولو گراؤنڈز میں سٹالز کی فراہمی ان کے معاشی نقصان کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ قائد-اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد کو باضابطہ طور پر چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس تقرری کا نوٹیفیکیشن آج جاری کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی HEC میں گزشتہ 7 ماہ سے جاری ایڈہاک عزم اور بے یقینی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد کا تعلیمی اور انتظامی سفر انتہائی متاثر کن ہے۔ 1962 میں ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے، پنجاب یونیورسٹی سے کیمیکل انجینئرنگ اور یونیورسٹی آف لیڈ سے PhD کی۔ 2018 میں پنجاب یونیورسٹی کے مستقل وائس چانسلر بنے اور یونیورسٹی کی عالمی درجہ بندی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 2023 سے قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تعلیمی اور تحقیقی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان انہیں ستارہ امتیاز سے نواز چکی ہے۔ لاہور میں 25 سال بعد بسنت کی باضابطہ واپسی نے نہ صرف شہریوں بلکہ پاکستان کے نامور کرکٹرز کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے، جہاں شہر کی فضا رنگ برنگی پتنگوں سے سج گئی ہے، وہیں کرکٹ کے ستارے بھی اس روایتی تہوار کا بھرپور جشن منا رہے ہیں۔ سابق کپتان وسیم اکرم نے لاہور کی خوبصورتی اور بسنت کے ماحول کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جو مزہ بسنت میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ انہوں نے پتنگ بازوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، تاہم انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ ورلڈ کپ کے لیے سری لنکا روانگی کی وجہ سے اس بار لاہور کی بسنت کا حصہ نہیں بن سکے۔
ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے بعد اب ایک بڑی کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس سے خریداروں کو کسی حد تک ریلیف ملا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کے گرنے کے براہ راست اثرات مقامی صرافہ بازاروں پر بھی مرتب ہوئے ہیں۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی سطح پر سونے کی قیمت میں $214 کی بڑی گراوٹ نے مقامی قیمتوں کو نیچے لانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اگرچہ حالیہ دنوں میں سونا اونچی اڑان بھر رہا تھا، لیکن ایک ہی دن میں 21,000 روپے سے زائد کی کمی نے سرمایہ کاروں اور شہریوں کو حیران کر دیا ہے۔ کراچی کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مونس سلوی کا استعفیٰ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے باقاعدہ منظور کر لیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے۔ مونس سلوی گزشتہ 18 سالوں سے کے الیکٹرک کے اہم عہدوں پر فائز رہے۔ انہوں نے 2018 میں ادارے کی کمان سنبھالی تھی، تاہم حالیہ مہینوں میں ہراسانی کے الزامات اور قانونی پیچیدگیوں کے باعث وہ شدید دباؤ کا شکار تھے، جس کا اختتام ان کے استعفے کی صورت میں ہوا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شام خانی نے ملک کے دفاعی اور سفارتی محاذ پر مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی فوج ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے سفارتکاروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ایک ماہر اور اسٹریٹجک مذاکرات کار قرار دیا ہے۔ اڈیالہ جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی کی تازہ میڈیکل رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں جمع کرا دی ہے۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب 2 روز قبل عدالت نے رپورٹ نہ پیش کرنے پر سپرنٹینڈنٹ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا۔ ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جماعت علی شاہ نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا کہ طبی معائنے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران سکندر نے تصدیق کی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ میں طبی پیچیدگیاں پیدا ہوئی تھیں، جس کے لیے سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم نے خصوصی ٹیسٹ انجام دیے تھے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے ریاست مخالف ٹویٹس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سیمابیہ طاہر کی عبوری ضمانت میں 13 فروری 2026 تک توسیع کر دی ہے۔ سماعت کے دوران عدالت نے ان کی جانب سے پیش کی گئی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی ہے۔ سیمابیہ طاہر پر سوشل میڈیا کے ذریعے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد پھیلانے کا الزام ہے، جس کے باعث ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ آج کی سماعت میں ان کے وکلاء نے حاضری سے استثناء کی استدعا کی، جسے عدالت نے قبول کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔